إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ ریاست مدینہ کے قیام کے عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کی بعض اہم باتیں بھی آپ کے سامنے آج کی اس جمعہ میں رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے تو وہاں 3 قسم کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوا تھا۔ ایک گروہ یا ایک قسم مسلمانوں کی ہے جس کے 2 حیثیت یا جس کی 2 شاخیں بتائی گئی تھی، ایک انصار ہے، دوسرے مہاجر۔ کچھ لوگ ہجرت کے ستائے ہوئے تھے اور کچھ لوگ مہاجرین کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کی جماعت تھی۔
ایک دوسرا گروہ سے سامنا ہوا تھا جو مدینہ کے مشرکین مدینہ تھے، جو کفر و شرک پر ابھی قائم و دائم تھے۔ پھر اس کی دو قسمیں بتلائی گئی تھی۔ کچھ اس میں شدت پسند لوگ تھے جو کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، البتہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہیں معمولی انداز میں بھی سمجھایا جاتا تو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا تھا جو مدینہ کے کنارے میں واقع تھا۔ وہ در حقیقت اس علاقے کے لوگ تو نہیں تھے، وہ دور سے ریفوجی کے شکل میں ہجرت کر کے وہ خود آئے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی عیاری و مکاری اور دنیاوی دانش مندی کے نتیجے میں اہل مدینہ پر راج اور حکومت کیا کرتے تھے۔ اس گروہ کا نام ہے یہود۔ بڑی عیار و مکار قوم شروع سے رہی ہے اور اللہ کو معلوم وہ کب تک رہے گی۔ تو ان تین قسم کے لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تھا مدینہ میں۔ اسی دوران آپ کو مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لانا تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ نے جو کوششیں کی ہے اور جس انداز کا طریقہ کار اپنایا تھا، آج بھی اسے برتنے کی ضرورت ہے، اور اہل زمین پر دنیا والوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کو نافذ عمل کرنے کی حاجت و ضرورت ہے۔ چھوٹی سی بستی بھی امن کا گہوارہ بن سکتی ہے اگر اس بستی کے اندر اس طریقہ کار کو اپنا لیا جائے جس طریقہ کار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، اور اسی کا دائرہ اگر وسیع کر دیا جائے تو عالمی پیمانے پر اخوت و بھائی چارہ کا پیغام عام ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ امن و شانتی کے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص للہیت کے ساتھ اس عمل کو بجا لایا جائے جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لایا تھا۔ بہت دور تک اگر نہیں جائے تو مسجد کے پیمانے پر، جہاں مسجد میں کئی علاقے سے لوگ جمع بطور خاص جمعہ میں ہوتے ہیں، اگر مسجد کے پیمانے پر اس مسئلے کو حل کیا جائے یا اس معاملے کو عام کیا جائے تو ہر مسجد کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے اور بخوبی یہ کام انجام پذیر ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا سب سے اہم مقصد یہی تھا کہ ایک انسان اگر کسی کے دروازے پر ایک دو مرتبہ چلا جائے تو ناک بھون چڑھانا شروع کرتا ہے، لیکن اگر ایک گھر اللہ کے لیے بنا دیا جائے اور یہ پابند کر دیا جائے کہ دنوں رات میں 5 مرتبہ لازمی طور سے بالغ مردوں کو آنا ضروری ہے، کہ جس کے ذریعے سے فرامین کو عام بھی کیا جا سکے اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا جا سکے، تو یہ کام مسجد سے بحسن و خوبی انجام پذیر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اپنا گھر بعد میں بنایا، اپنی ازواج مطہرات کے حجرے بعد میں بنائے، دیگر اسلامی ضروریات سے متعلق گفتگو بھی بعد میں ہوئی، لیکن سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جہاں سے لوگوں کو اسلامی وحدت کا سبق پڑھایا جا سکے اور لوگوں کا دل جیتا جا سکے، دشمنوں کو اپنا دشمن نہیں بلکہ دوست بنایا جا سکے اور دوستوں کو اس کی دوستی بحال رکھی جا سکے۔ اس مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، جس میں بنفس نفیس آپ بھی شریک ہوئے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ 2 یتیم بچوں نے مسجد کی زمین کی پیشکش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی، جب آپ نے فرمایا تھا جہاں میری اونٹنی بیٹھی ہے یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جہاں اونٹنی بیٹھی وہی مسجد کی تعمیر ہوگی۔
پتہ لگایا گیا وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی. انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ اسے ہماری جانب سے مسجد نبوی کے لیے منتخب کر لیا جائے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں سے امن و امان کا پیغام عام ہو سکتا ہے, پوری دنیا میں اسلامی دعوت و تبلیغ کو فروغ دیا جا سکتا ہے, اس کے لیے باضابطہ اسلامی سینٹر اور مسجد نبوی کے قیام کے لیے 2 یتیم بچوں کی پیشکش اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے اپنے رسول کے ذریعے سے. یہ الگ سی بات ہے کہ آپ نے ان کے حالات کا جائزہ لیا تو کہا کہ ہم قیمتاً لیں گے. جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک غریب قسم کا انسان اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو تو ہمیں اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی کا اظہار بھی کیا, ٹھیک ہے تم نے قربانی پیش کی ہے, لیکن جو بھی ہو ممکن حد تک ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ تمہیں تعاون دینے کی ہم کوشش کریں گے, یا اس زمین کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ معمولی ہی صحیح قیمت دی گئی. ایک طرف اندازہ لگائیے 2 یتیم بچوں کی جانب سے پیشکش, اور دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ تمہیں برکت دے, قبول فرمایا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہاری کچھ قیمت بھی ادا کریں گے. اپنا گریبان جاگیے اور فیصلہ کرنے کی کوشش کیجیے. مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ شروع ہوا تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کائنات کا نبی ہوں اور قیامت تک کے لیے نبی ہوں, امام الانبیاء کا شرف مجھے ملا ہے اور خاتم النبیین کا مجھے فخر حاصل ہے. یہ آپ نے نہیں دیکھا ان صحابہ کرام کے ساتھ جو مٹی اٹھا کر, اینٹ اٹھا کر, روڑے پتھر اٹھا کر, گرد و غبار سے اٹے ہوئے, جنہوں نے اپنی کوششیں قربانیاں پیش کی ہیں, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ حقیقی عیش و عشرت تو آخرت کی عیش و عشرت ہے, اے اللہ اس عمل کے نتیجے میں انصاریوں کو بھی معاف فرما دے اور مہاجرین کی بھی مغفرت فرما دے. کتنی اہم بات تھی اور کتنا اہم انداز تھا, آپ اس کا اندازہ لگائیے تو آپ کے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ مساجد کی تعمیر کے لیے اور اسلامی سینٹر کے قیام کے لیے کس طرح کی قربانی درپیش ہوتی ہے اور کیسی قربانیاں دینی چاہیے. مسجد کے لیے باضابطہ زمین ملی, مسجد تیار. یاد رکھیے گا مسجد کی ظاہری تعمیر بھی ہوتی ہے اور مسجد کی باطنی اور روحانی تعمیر بھی ہوتی ہے, اور دونوں کی اپنی جگہ پر حیثیت مسلم ہے. مسجد کی ظاہری تعلیم یہ ہے, مسجد کی ظاہری تعمیر یہ ہے کہ اس کے در و دیوار کو مضبوط کیا جائے اور باضابطہ اس کی ایسی تعمیر ہو جہاں بسہولت لوگ آرام سے بیٹھ کر دینی مسائل کو سن سکے اور دینی مسائل کو حل کر سکے. جو عام طور سے مساجد کی تعمیر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مساجد کی روحانی تعمیر, جسے باطنی تعمیر بھی کہہ سکتے ہیں اور روحانی تعمیر بھی کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج فخریہ مسجد بنائی جاتی ہے, بعض علاقوں میں بعض مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے, دوسرے علاقے کے مسلمان سوچتے کہ اس سے اچھی مسجد ہماری ہونی چاہیے, اور اگر اس مسجد میں ایک مینار 50 فٹ کا لگا ہے تو ہماری مسجد میں 2 مینار 100 فٹ کے لگنے چاہیے. وہ سوائے فضول خرچی کا اور کچھ نہیں ہے. یہاں 2 مینار کا مشورہ لوگوں نے دیا کہ 2 مینار لگوا دیجئے, کہا کتنے پیسے لگیں؟ کم سے کم 3 لاکھ. ہم نے یہ نیک کام آپ ہی کر لیجئے, مشورہ تو آپ دیتے ہیں, یہ نیک کام آپ کر لیجئے. تو مشورہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن پیسے نکلنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. کہ مسجد کی شان ہے 2 مینار ہو جانا, بڑے مینار ہونے چاہیے. بہرحال تو معاملہ یہ ہے کہ انسان ظاہری شکل میں مساجد کی تعمیر تو کرتا ہے,
لیکن باطنی شکل میں جو مسجد کی صحیح تعمیر ہے اس پہ توجہ نہیں دیتا۔ باطنی تعمیر کیا ہے؟ سب سے اہم چیز 5 وقت کی فرض نمازوں کے لیے بالغ مردوں کی حاضری از حد ضروری ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی تھی، چوتھی وجہ نہیں ہوتی تھی۔ یا تو وہ آدمی سخت بیمار پڑا ہوا ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، مسجد آنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ ہے کہ وہ انسان سفر میں گیا ہوا ہے، مسجد پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور تیسری وجہ ہے کہ وہ آدمی منافق ہو گیا ہے، دین ایمان کا سودا کر چکا اس لیے مسجد نہیں آ رہا ہے۔ چوتھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان تینوں وجوہات پہ غور کیجئے اور بڑی بڑی مسجدوں کی تعمیر کرنے والے افراد اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں۔ تو بنیادی وجہ کیا تھی کہ آدمی 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لانا تھا، اس کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر سب سے پہلے کرائی گئی کہ وہاں بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، کالے بھی ہوں گے، گورے بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، سارے لوگ مسجد میں جمع ہوں گے۔ ان کی تربیت کی جائے گی، انہیں تعلیم دی جائے گی، انہیں سنوارا جائے گا، ان کی اخلاقیات کو بلند کیا جائے گا، ان کے اندر سے نجاستیں نکالی جائیں گی، ان کی اخلاقی خرابیوں کو دور کیا جائے گا، انہیں اچھائیوں سے سنوارا اور بنایا جائے گا۔ اس مناسبت سے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی کہ پہلے 5 وقت فریضے کی حیثیت سے مسجد میں ہر ایک مرد کو آنا ضروری ہے۔ کہ یہ فرمان جاری ہوا، سخت بیمار انسان بھی مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عملی جامہ پہنایا ہے۔ مرض الموت میں آپ مبتلا ہے، جس کے بعد اب شفا یاب نہیں ہو سکے، آپ نے 3 بار غسل کیا ہے، 3 بار آپ کے ساتھ بے ہوشی پیش آئی اور مسجد نبوی میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس نبی کی امت ہم ہیں، آرام سے خراٹے لیتے ہیں، نیند میں ہمارا خلل نہیں ہونا پائے۔ اگر مسجد کی اذان، فجر کی اذان میں اگر زوردار آواز ہو جائے اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنا ہے، بلکہ ایسا بھی عمل آپ کو دکھلایا گیا کہ 2 صحابہ نے اپنے کندھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لادا ہے اور دونوں کے سہارے آپ اس طرح مسجد جا رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں کھسیٹ رہے ہیں زمین پہ اور مسجد پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو امام کا بھی حال تھا، بڑے بڑے مقرروں کا حال ہے، رات بھر لمبی چوڑی جگہ تقریر کرتے ہیں، کرسی توڑ تقریر ہوتی ہے اور فجر میں ٹانگ پھیلائے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہ اسی کی بڑی قدر ہے، 50,000 60,000 لاکھ روپیہ تک ان کو بلاؤ نا بھائی، اتنے خرچے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور مسجد کا امام مستقل آپ کی تعلیم و تعلم کا خیال رکھتا ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ بچائے ایسے اماموں کو لوگوں کا محتاج ہونے سے۔ سارے امام کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور بچائے رکھے، آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ اب ذہن سازی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا گروہ آپ کے سامنے مومنوں کا تھا، مسلمانوں کا تھا، جس میں انصار بھی ہے اور مہاجرین بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شیطان تو ان کے ساتھ بھی لگ سکتا تھا اور لگتا ہی ہے۔ تو ان کے سامنے جو آپ نے عملی اقدام کیا ہے اور باضابطہ ایک دوسروں کے دلوں کو جوڑا ہے، مواخات، بھائی چارہ جو دو لوگوں کے درمیان پیدا کیا ہے، اس سلسلے میں جو حدیثیں باضابطہ ہے اس کا احصا کرنا اور گن گن کے بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ریاست مدینہ کے قیام میں مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو سدھارنے والی کس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آج بھی اگر اسے بروئے کار لایا جائے تو یقیناً معاشرہ سدھر سکتا ہے اور اس کے اندر کی خرابیاں دور ہو سکتی ہے۔
پہلی بات، المسلم اخو المسلم، سب سے پہلے تو مسجد میں آنے والے مسلمان ہی ہے، بعد میں مسجد سے سکھایا جائے گا تو دعوت و تبلیغ بھی کی جائے گی، اور مدینہ کے مشرکین و کفار کے پاس بھی جایا جائے گا، اور ارد گرد میں رہنے والے یہودوں کے پاس بھی پہنچا جائے گا۔ لیکن ابھی جو ہمارے پاس ہے مسلمانوں کی جماعت، جنہوں نے صدق دل سے ایمان قبول کیا ہے، سچائی کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کے سامنے باتیں آ رہی ہے۔ کہا المسلم اخو المسلم، بھائی یاد رکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ انصار و مہاجرین کے تمیز کو مٹا دیا گیا، کوئی نہ سوچے کہ مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ آئے ہیں، یہ تو بھاگے ہوئے مسافر ہیں، بھگائے گئے ہیں، اور ہم ان کی خدمت کرنے والے انصار ہیں۔ اس چیز کو ختم کر دیا گیا اور کہا المسلم اخو المسلم، چاہے مکہ کا مسلمان ہو چاہے مدینہ کا مسلمان ہو، اسلام کی بنیاد پر دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو بھائی چارہ قائم کرایا، جس کی مثال دنیا میں نہ دی جا سکتی ہے اور نہ دی جا سکے گی، وہ منتخب جماعت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے باضابطہ چنا تھا، اور انتخاب اس کا عمل میں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو بھائی کا مطلب کیا ہوگا؟ شروع دور میں جنگ بدر سے پہلے تک یہ معاملہ تھا کہ جو جس کا بھائی ہے، اگر ہم نے آپ کو بھائی بنا لیا ہے تو میرے مال کا وارث بھی آپ بنیں گے۔ جس طرح خونی رشتہ میں وراثت چلتی ہے، ترکہ چلتا ہے، حصہ بکھرا اسے دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کہا جو مسلمان کسی مسلمان کو اپنا بھائی بنا لیا وہ اس کے رشتہ دار کی طرح ہو جائیں گے، وہ اس کے مال کا وارث بن جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے حکم دیا، نہیں، بعد میں دو سال کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، کہ جو خونی رشتہ دار ہیں ان کو وراثت ملے گی، لیکن یہ اخوت اسلامی ہے، اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا سکتا۔ تو خونی بھائی، خونی رشتہ داری سے بڑھ کر اسلامی رشتہ داری ہوتی ہے۔ بہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اسلامی رشتہ داری کو سمجھانا شروع کیا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے، یا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بات چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن ریاست مدینہ کے قیام سے متعلق یہ باتیں آ رہی ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہم نے ناشتہ کرا دیا، ہم نے کھانا کھلا دیا، ہم نے گھر بار دے دیا، ہم نے مدینہ میں آپ کو بسا دیا، اب بار بار تانے دینا شروع کر دیں تو زبان سے تکلیف پہنچانے کی نوبت آئے گی۔ کبھی دھکا مکی کرنے کی باری ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی نوبت آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور سے شروع میں کہتے سنو، یہ اخوت و بھائی چارہ قائم کیا جاتا ہے، یہ موانست اور مواخات تمہارے درمیان قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم کھلا پلا کر کسی کو ستاؤ گے نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھے۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بھی سنایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا. مومن تو کہلا رہے ہو, مسلم بھی کہلا رہے ہو, لیکن تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یہ بات چھوٹی سی لگتی ہے نا, لیکن ہے بہت بڑی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی گئی, اوتیت بجوامع الکلم, مجھے ایسی باتیں سکھلائی گئی جو جامع کلمات پر مشتمل ہے. بات چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس میں معنی کا سمندر پنہا ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ اس وقت کوئی انسان پکا مومن نہیں ہوگا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. مسلمان بھائی سے مراد ہے. مطلب کیا ہے؟ اب اس کی تھوڑی تشریح کریے. ہم میں سے کوئی انسان نہیں چاہتا اسے تکلیف پہنچائی جائے, تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا ہمارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم میں سے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ مجھے تانا دیا جائے, تو دوسرے بھائی کے بارے میں سوچنا ہوگا اسے بھی تانا نہیں ملنا چاہیے. ہم میں سے کوئی انسان نہیں سوچتا کہ میری بے عزتی کی جائے. کہ مسلمان بھائی کے بارے میں بے عزتی سے متعلق ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے, ان کو بھی کسی قسم کی بے عزتی نہ ہو. ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس فارغ البالی خوشحالی آ جائے. آپ کو چاہنا پڑے گا دوسرے بھائیوں کے لیے کہ اللہ اسے بھی خوشحال بنا دے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی حسد کا برتاؤ کرے. دوسرے بھائی کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ بھی حسد نہ کیا جائے. اس کی تشریح آپ کرتے چلے آئیے. کیا فرمایا آپ نے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے. تو آپ نے ایمان بھی سکھلایا, ایمانی اخلاقیات کو بھی سکھلایا, ایمانی اعتبار سے جو خرابیاں تھیں اسے دور کرنے کی کوشش بھی کرائی, اور کہا یہ سارا کام مسجد نبوی سے ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ خطبہ ایک بہترین دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہے اور مستقل دروس کا سلسلہ جگہ لگا رہتا تھا. آج بھی مسجد نبوی ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ درس ہو رہا ہے, اور بڑے بڑے علماء کرام کی تفسیری اور حدیثی خدمات انجام پذیر ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ سن سن کے بڑے عالم بن جاتے ہیں کہ باضابطہ پابندی کے ساتھ ان علماء کے سامنے زانو میں تلمس طے کرتے ہیں اپنے کام کاج سے فراغت کے بعد. آج تو مسجدوں کا یہ نظام ہی ختم ہو گیا اللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے لوگوں کے درمیان اخوت و بھائی چارہ کام کیا. کیا فرمایا آپ نے؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, کوئی اس پر ظلم نہ کرے, اور اسی پر بس نہیں ولا یسلمہ, کوئی اس مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے حوالے نہ کرے. آپ نے وہاں یہ بتایا ایک تو مسلمان ہے ظلم نہیں کریں گے, ایسا نہیں کہ ہم بھی ظلم نہ کریں, تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوسرے طرف الجھا دیتے ہیں. آپ کی بلڈنگ بن رہی ہے, مکان بن رہا ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے, بڑے اچھے سے آپ سے گفتگو اور بات چیت کر رہے, کسی دوسرے کو سینک دیا. آپ کا کام بڑا اچھے سے چل رہا ہے, ہم آپ کے پاس آ کر کے چائے بھی پیتے ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کے خلاف دوسرے کو بھڑکا بھی دیا. یہ مزاج بنا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کی نبازی کی, اور جو انسان کی فطرتی خرابی ہوتی ہے, جو شیطانی دخل کے نتیجے پیدا ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دکھتی رگوں پر انگلی رکھی اور کہا یہ ساری خرابیاں دور کرو. اخلاص کی بنیاد پر اگر تمہارا ایمان درست ہوتا ہے تبھی ریاست مدینہ کا صحیح قیام عمل میں آ سکتا ہے. پھر آپ نے لمبی چوڑی تقریریں بھی کی اور بہت سارے بیانات بھی دیے, اسی میں یہ بات بھی ہے لا تحسسوا, پہلے اس سے پہلے ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا, وكما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کی بہت سارے حدیث ہیں. کیا فرمایا؟ ایاکم والظن, بدگمانی کرنے سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث, بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. دل میں خیال شیطان نے ڈال دیا وہ ایسا کچھ کر رہا ہوگا,
وہ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک کھٹتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اپنے کاروبار کو جائز طریقے سے آگے بڑھاتا ہے، اب اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ فَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ بدگمانی بڑی بری بات ہے، اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات۔ شیطان نے آپ کے دل میں تو ڈال دیا، اب وہ نکلتے بھی نکال نہیں پاتے آپ۔ اس طریقے سے بدگمانی سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، قریب قریب معنی اس کیا ہے؟ اگر کسی کی برائی ہے تو اس برائی کے پیچھے مت پڑیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کیجیے، ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اب کسی کے دروازے قریب سے گزر رہے، کھڑکی کے پاس کان لگا دیا، کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ کسی گھر میں چھوٹا سا سوراخ ہے، آپ نے سوراخ سے آنکھ ڈالی، دیکھا اندر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے۔ اگر آپ نے آنکھ لگا کر اندر کی حالات کو دیکھنے کی کوشش کی اور گھر کی طرف سے کسی نے کوئی ڈنڈا لیا، کوئی چھری لیا، کوئی تنکا لیا اور کسی ذریعے سے آپ کی آنکھ کو پھوڑ دیا، مجرم وہ نہیں ہے، مجرم آپ ہیں۔ کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، دام مت بڑھاؤ۔ اور سے لوگ دیکھتے ہیں کپڑا بیچنے والا ہو، سامان بیچنے والا ہو، یا کوئی اور بھی 5 روپے کا سامان اس کو 50 روپے بیچنا ہے، ٹھیک ہے، 20 روپے تو گئے، اسی کا اپنا آدمی ہوتا ہے، 30 میں تو گئے، دیکھتے اس کے ساتھ اس کا قیمت بڑھا ہوا ہوگا۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، خواہ مخواہ کسی کی قیمت کو مت بڑھاؤ تاکہ دوسرے لوگ دھوس میں آ جائے، دھوکے میں آ جائے اور 5 کا سامان 50 میں لے کے چلا جائے۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض و عناد مت رکھو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور کسی مسلمان کے خلاف مختلف قسم کی تدبیریں نہ کرو یا کسی مسلمان کو پیٹھ دکھا کے مت بھاگو۔ تو کرو کیا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی تم سب مل کر بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم تھی جو ریاست مدینہ کے قیام میں بہترین عمل ثابت ہوئی۔ تو مسجد نبوی سے لوگوں کو جوڑا گیا اور یہ اخلاقیات سے آپ انہیں روشناس کراتے رہے اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف ہونے سے بچاتے رہے۔ مقصد کیا تھا؟ مسلمان اس طرح رہے کہ المسلم للمسلم کالبنیان، مسلمان کے لیے دیوار اور عمارت کی طرح ہے۔ دیوار کھڑی کرتے ہیں، اینٹ رکھا، اس پہ گارا رکھا، سیمنٹ رکھا یا بالو رکھا۔ دیہات علاقے میں غریب مٹی کا گارا رکھ دیا، جوڑ جوڑ کے دیوار کھڑی کر دی۔ کیا کہا؟ وہ دیوار یا بنیاد عمارت کی طرح ہے مسلمان کے لیے۔ یشد بعضہ بعضا، اینٹ ویسے کھڑی کر دو گر جائے گی، لیکن اگر کسی چیز سے آپ نے لیپا پوتی کر دیا، ملا دیا ہے، تو دوسرے سے سٹا اس کو طاقت پہنچا رہے۔ اسی پر بس نہیں کہ آپ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اذا اشتکا لہ عضو تداعا لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کالجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ پھر اس کو تھوڑے سے سمجھایا آپ نے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچ جائے سارا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے، ٹھیس محسوس کرتا ہے، اور اس کا اندازہ لگانا چاہے تو دیکھ لیجیے، آپ راستہ چلتے ہیں، آپ کے پاؤں میں تلوا کے اندر کانٹا چبھتا ہے، انگلیوں میں چھوٹی کانی انگلی میں ٹھیس لگ جاتی ہے۔ سر بولے گا میں سردار ہوں، مجھے رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، دماغ فیصلہ کرتا ہے رکو، دوسرا پاؤں آگے نہیں بڑھتا۔ انسان اپنے اندر ٹیس محسوس کرتا ہے، بڑی زیادہ شدت کی تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی ہے، ہاتھ پہنچ کر اس کی یاوری کرتا ہے، اس کی ہمدردی کرتا ہے، اس کے دوا علاج معالجہ میں لگ جاتا ہے۔
تو معمولی سے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، سارا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بڑا اونچا درجے کا مسلمان ہو جائے، اگر نیچے درجے کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچ جائے تو سارے مسلمانوں کو اپنے جسم واحد کی طرح سمجھتے ہوئے وہ ٹیس اپنے جگر میں محسوس کرنا چاہیے۔ یا اپنے اخلاقی تعلیم دی ہے اس مسجد نبوی سے جہاں ریاست مدینہ کے قیام میں لایا، اور پھر اس کے بعد کھلانے پلانے سے متعلق کہا کہ جو انسان دنیا میں کسی مسلمان بھائی کھلاتا ہے اللہ اسے جنت کا پھل کھلائے گا، جو انسان دنیا میں کسی بھائی کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے جنت کے نہر سے اسے پانی پلائے گا، جو انسان کسی مسلمان بھائی کو دنیا میں کپڑا پہناتا ہے اللہ اسے جنتی حلے اور جوڑے پہنائے گا، جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، وغیرہ ذالک۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کیوں بیان کی تھی بھائی؟ ضرورت بھی ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان کا سپورٹ ہونا چاہیے، مگر حالات ہمارے کچھ اور بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ریاست مدینہ کے قیام میں لایا، اس کے لیے باضابطہ اخلاقی تعلیمات کا اپنے درس بھی دیا ہے اور سب کو ایک ساتھ جمع ہو کر مسجد نبوی کے قیام میں لایا۔ کاش کہ دنیا کی ساری مسجدیں مسجد نبوی کا نمونہ بنتی تو ہر مسجد سے اخلاقی تعلیمات کو فروغ دیا جا سکتا تھا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو ایک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی جو معقود و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو لوگ دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔